یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے سیاہ ماضی سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک شیطانی قوت اسے اور اس کے خاندان کو اپنا نشانہ بنا لیتی ہے۔ فلم کی فضا شروع سے ہی خوفناک اور تناؤ سے بھرپور ہے۔ فلم کا آغاز سیم نامی نوجوان سے ہوتا ہے جو اپنی بیوی کورٹنی اور معصوم بیٹی ہارپر کے ساتھ ایک نئے مکان میں منتقل ہوتا ہے۔ زندگی پرسکون لگتی ہے، لیکن جلد ہی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ گھر کا سیکیورٹی الارم بغیر کسی وجہ کے بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ سیم بندوق تھامے پورے گھر کا کونا کونا چھان مارتا ہے، مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں ہوتا۔ کورٹنی کو لگتا ہے کہ کوئی نادیدہ دیواروں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ خوف اس وقت بڑھ جاتا ہے جب بیٹی ہارپر عجیب و غریب باتیں کرنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے گھر میں کوئی نظر آتا ہے جو اسے ڈراتا ہے۔ ایک دوپہر کورٹنی کو ہارپر کے کمرے کی الماری میں ایک زرد چہرے والا خوفناک سایہ نظر آتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہارپر کے جسم پر گہرے زخموں کے نشان، خراشیں ملتے ہیں جیسے کسی جانور نے اسے نوچا ہو۔ اپنے خاندان کو خطرے میں دیکھ کر سیم گھوسٹ کلرز نامی ایک مشہور ٹیم کی مدد لیتا ہے جو ٹی وی پر بھوتوں کے شکار کا پروگرام بناتے ہیں۔ اس ٹیم کا سربراہ کوربن ایک مغرور آدمی ہے جو اسے محض وہم سمجھتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ٹیکنالوجی کے ماہر ٹپس، ایک مضبوط جسم والے لانس اور ایک لڑکی برایانا کو لاتا ہے۔ وہ پورے گھر میں سینسرز اور کیمرے نصب کر دیتے ہیں۔ تحقیق کے دوران ٹیم کا مذاق اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب بریانا اکیلی ایک کمرے میں ہوتی ہے۔ اچانک ایک نادیدہ قوت اسے الماری کے اندر کھینچ لیتی ہے۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونجتی ہیں، اور جب ٹیم وہاں پہنچتی ہے تو وہاں صرف خون کے دھبے ملتے ہیں۔ شیطان نے بریانا کو انتہائی بے رحمی سے ختم کر دیا ہوتا ہے۔ اب یہ ٹیم جان لیتی ہے کہ ان کا سامنا کسی معمولی روح سے نہیں بلکہ ایک قدیم آسیب سے ہے۔ ٹیم کا ٹیکنیشین ٹپس انکشاف کرتا ہے کہ یہ شیطان الماریوں یعنی کلوزٹس کو ایک راستے یعنی پورٹل کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اسی دوران سیم کے ہاتھ پر بنے ایک خاص ٹیٹو یعنی والنٹ پر بحث ہوتی ہے۔ یہ ٹیٹو سیم نے جیل میں بنوایا تھا، جہاں وہ ایک شخص پر شدید تشدد کے جرم میں قید رہا تھا۔ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ سیم کے اندر چھپی نفرت اور غصے نے اس شیطان کو دعوت دی ہے۔ شیطان اب سیم کے جسم اور ذہن پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ شیطان گھر کے تمام راستے مسدود کر دیتا ہے۔ موبائل سگنل ختم ہو جاتے ہیں اور بجلی بار بار جاتی ہے۔ ٹیم کے ممبران لانس اور کوربن بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ شیطان سیم کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے اور اسے اپنے گناہوں کی یاد دلا کر کمزور کرتا ہے۔ سیم کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بلا اصل میں اس کی بیٹی ہارپر کی روح کی پیاسی ہے۔ آخری لمحات میں سیم اپنی بیوی اور بیٹی کو گھر سے نکالنے کے لیے خود کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ کورٹنی اور ہارپر کسی طرح کھڑکی کے راستے باہر نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، لیکن سیم اندر ہی رہ جاتا ہے۔ آخری منظر میں سیم باتھ روم کے سنک پر جھکا ہوا اپنا خون آلود چہرہ دھو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ آئینے میں دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں سیم نہیں بلکہ وہ شیطان بول رہا ہوتا ہے۔ فلم اس ڈراؤنے موڑ پر ختم ہوتی ہے کہ بھلے ہی خاندان بچ گیا، لیکن سیم اب مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں جا چکا ہے۔ یہ فلم یہ بتاتی ہے کہ انسان کے اندر کا غصہ اور ماضی کے برے اعمال بعض اوقات ایک ایسی شیطانی قوت کو جنم دیتے ہیں جو نہ صرف اسے بلکہ اس کے پیاروں کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔